السلام علیکم ناظرین، آج کا جو ہمارا پروگرام ہے مزاج نیوز کے ساتھ، عدالتی سال مکمل ہو گیا اور 2025 آلموسٹ اینڈ ہو گیا۔ عدالت ونٹر ہالیڈیز کے اوپر چلی گئی۔ اسلام آباد کے اندر عدالتیں جو ہے انہوں نے اس ایک سال کے اندر کیا کام کیا، کون کون سے بڑے کیسز زیر سماعت رہے، اور عدالتوں کے حوالے سے جو پارلیمنٹ کے اندر لیجسلیشن ہوئی، 26ویں آئینی ترمیم ہوئی، 27ویں ہوئی، اور اس کا امپیکٹ عدالتوں کی جو ورکنگ ہے اس کے اوپر کیا آیا، کتنے جج اس سال جو ہے وہ اپنے عہدوں سے انہوں نے استعفیٰ دیا، کتنے جو ہے وہ نوکری سے فارغ ہوئے، اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر کتنے مقدمات زیر سماعت تھے اور اب کتنے ہیں، کتنی ڈسپوزل ہوئی ان کیسز کی، کیا کیا خاص کیس اس سال جو ہے وہ ان کے فیصلے ہوئے، اور اس کے علاوہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ تھی اس کے اندر کون کون سے خصوصی بینچز بنے اور ان کا عوام تک کیا ریلیف پہنچا۔ تو آج کی یہ ساری جو ڈسکشن ہے ہماری، عدالتی سال اختتام پذیر ہو گیا، عدالتیں ختم ہوئیں، تو ہم آج اسے ڈسکس کریں گے کہ اسلام آباد کی عدالتوں کے اندر کیا رہا۔ میرے ساتھ اس پوڈ کاسٹ میں موجود ہیں ادریس ابائی صاحب۔ میں ان سے جانوں گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو کارکردگی رہی کیسز کے حوالے سے، اور جو عام مقدمات وہاں پہ رہے ان کے اوپر ذرا روشنی ڈالیے گا۔ بہت شکریہ وقار بھائی صاحب۔ دیکھیں، رواں سال 2025 اب تقریباً کچھ دن رہ گئے ہیں اور ختم ہونے کو ہے، اور جو سال تھا 2025 عدالتی لحاظ سے بڑا اتار چڑھاؤ کا سال رہا۔ بہت بڑی جو ہے وہ ڈیولپمنٹس ہوئی، بہت بڑی بڑی خبریں ہمیں یہاں سے دیکھنے کو ملی، بہت بڑی بڑی چیزیں ہوئی، کیسز ہوئے، مطلب اتار چڑھاؤ چلتا رہا۔ حالانکہ ہم یہ ہمیشہ سے پچھلے جو 2-3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیسز میں اتار چڑھاؤ ہوتا رہا ہے، لیکن اس سال ہم دیکھتے ہیں کہ ججز کے معاملات جو ہیں وہ اتار چڑھاؤ ہوتے ہیں۔ ججز جو فیصلے دیتے تھے، لوگوں کو انصاف فراہم کرتے تھے، وہ انصاف کے لیے عدالتوں کے دروازوں پہ پہنچتے رہے۔ تو اس سب چیزوں کے اوپر ہم بات کرتے ہیں۔ اگر ہم بات شروع کریں تو سال 2025 کے آغاز سے، تو سب سے پہلے تو ایک تو اسلام آباد ہائی کورٹ سے شروع کر لیتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ تو اس ٹائم کے چیف جسٹس تھے عامر فاروق صاحب، وہ ٹرانسفر ہو جاتے ہیں سپریم کورٹ میں بطور وہاں پہ جج۔ پھر ساتھ ہی ساتھ جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب جو ہیں وہ بھی سپریم کورٹ میں ٹرانسفر ہو جاتے ہیں۔ تو پیچھے جو کہ اس وقت 26ویں آئینی ترمیم آنی تھی، 26ویں آئینی ترمیم آنے کے یہ بات جو ہے یہ ان ججز کو وہاں پہ ٹرانسفر جو ہے سپریم کورٹ میں کیا گیا۔ اور 26ویں آئینی ترمیم جو ہے اس کے آنے سے پہلے جو ایک پروسیس تھا ججز کا، وہ یہ تھا کہ سینیورٹی بیس کے اوپر ججز کو جو ہے وہ تعینات ان کی ایز اے چیف جسٹس لگایا جاتا تھا۔ تو اس ٹائم چونکہ چیف جسٹس تھے عامر فاروق صاحب، اور ان کے بعد جو نمبر بنتا تھا محسن اختر کیانی صاحب کا، لیکن اوبویسلی محسن اختر کیانی ایز اے جو جسٹس ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ کے، کہ ان کا نام ہی ایک ایسا ہے کہ شاید وہ بہت سارے لوگوں کو کھٹکتا ہے، اور شاید وہ اس وجہ سے کہ ان کے کچھ فیصلے ایسے ہیں ماضی میں کہ کچھ ناپسند کیے جاتے ہیں ان کے فیصلوں کو۔ شاید وہ فیصلے تو اوبویسلی قانون اور آئین سے ماورا تو ہے نہیں، آئین کے اور قانون کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے ان کے فیصلے ہیں تمام تر، لیکن اوبویسلی جو بھی فیصلہ ہوتا ہے کسی کو پسند آتا ہے، کسی کو ناپسند ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ان کا نمبر نہ آ سکا، اور ان کا نمبر نہ آئے اس کے لیے 26ویں آئینی ترمیم کی گئی۔ خالی اس کے لیے نہیں، بلکہ آپ دیکھیں سپریم کورٹ میں بھی چیف جسٹس صاحب یحییٰ آفریدی صاحب کو لگنا تھا، تو ان کے لیے بھی 26ویں آئینی ترمیم آئی۔ تو وہ ساری چیزوں کے لیے ججز کے لیے ایک 26ویں آئینی ترمیم اس ٹائم لائی گئی تھی، اور پھر ہوا یہ کہ 26ویں آئینی ترمیم منظور ہوتی ہے، عامر فاروق صاحب اور جسٹس میاں گل حسن اورنگزیب صاحب کو سپریم کورٹ بھیج دیا جاتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد کون آتے ہیں جی کہ لاہور سے جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر صاحب کو یہاں پہ لایا جاتا ہے، جسٹس محمد آصف کو یہاں پہ لایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد خادم حسین سمرو کو جو ہے وہ یہاں پہ ٹرانسفر کیا جاتا ہے۔ یہ 3 ججز ٹرانسفر ہو کے آتے ہیں، اور جن میں سے جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے قائم مقام چیف جسٹس کے طور پر ان کا نوٹیفیکیشن جاری ہوتا ہے، اور وہ اپنی ذمہ داریاں سر انجام دیتے ہیں۔ اور پھر اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ 2 ججز جسٹس اعظم خان اور جسٹس ان کا نام بھول گئے ہیں، 5ویں جو جج نہیں اعظم خان تھے، اور جسٹس جن کو ابھی ریسنٹلی ان کی طبیعت بھی ناساز ہوئی تھی عدالت میں، امین مناز صاحب، جسٹس راجہ انعام امین مناز صاحب۔ ہاں، تو ان کی جو ہے وہ یہاں پہ ججز بطور اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے، اور ججز کی جو تعداد 8 تھی وہ بڑھ کر 13 جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔ عدالتی چیزیں چلنا شروع ہوتی ہیں، پھر کیسز اوبویسلی کیسز آتے ہیں، لیکن جب رواں سال شروع ہوا اور جسٹس سردار محمد سرفراز ڈوگر نے اپنا بطور چارج سنبھالا چیف جسٹس کا، تو اس ٹائم تقریباً جو کیسز کی پینڈنسی تھی وہ تقریباً 17,000 سے زائد تھی،
اور اس کو کم کرنے کے لیے انہوں نے مختلف بینچز بنائے، کیسز کو ججز میں ڈیوائڈ کیا، خصوصی بینچز بنے، ٹیکس کے بینچز بنے، پھر اس کے بعد سنگل بینچز بنائے گئے عدالتوں میں، جو ہے وہ کیسز کو جو ہے وہ ڈیوائڈ کیا گیا ججز میں، کہ کام کو جو ہے کام کی رفتار کو بیسیکلی تھوڑا سا تیز کرنے کی کوشش جو ہے وہ کی گئی، اور اس کی نسبتاً اب آج یہ صورتحال ہے تقریباً اگر ہم دیکھیں 11,000 سے زائد کیسز سال نپٹائے گئے. اور میرے خیال میں ناظرین کو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ یہ تقریباً آپ یہ کہیں کہ پچھلے سال کے مقابلے میں یہ جو 2025 کا سال گیا ہے تو اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر جو کیسز کی ڈسپوزل تھی اس میں زیادہ کیس ڈسپوز آف ہوئے اور پینڈنسی کم ہوئی ہے. بالکل پینڈنسی. اب آپ دیکھیں وقار بھائی 17,000 سے زائد جو ہے وہ کیسز ٹوٹل سال کے شروع میں تھے، 11,000 سے زائد جو ہیں وہ کیسز کو ان کے فیصلے جو ہیں مطلب ان کا جو ہے وہ ڈیسیجن کیا گیا، اس سے ہٹ کے جو مطلب کیسز جو ہیں ان کو نپٹایا گیا. کچھ ابھی بھی تھوڑے بہت پینڈنگ ہیں لیکن نیئر ٹو کمپلیشن ہے. 8,254 ایسے کیسز ہیں جن کے فیصلے ہو چکے اس ٹائم، ان کا کوئی مطلب جو کیسز آئے تھے وہ اس ٹائم اس کے فیصلے وہ کر دیے گئے. اس کے علاوہ فی الحال ابھی بھی 13,000 سے زائد جو ہے وہ کیسز چونکہ پینڈنگ ہے. اوبویسلی سال پورا تھا، کچھ پرانے کیسز بھی تھے، کچھ نئے کیسز بھی دائر ہوتے رہے، تو اس میں یہ ہوا کہ جو نمبر آف فگرز جو پچھلے سال کی نسبتاً تھا اس میں ہم کافی حد تک ہمیں بہتری دیکھنے میں آئی کہ ججز کے جو کام کرنے کی سپیڈ تھی فیصلوں کی اور کیسز کو جلد سے جلد نپٹانے کی، لوگوں کو جلد سے جلد انصاف فراہم کرنے کی، اس کی سپیڈ میں ہم نے کچھ حد تک رفتار جو ہے وہ دیکھی. لیکن اس سال جو سب سے بڑی اہم چیز ہم ہمیشہ یہ دیکھتے آئے کہ انصاف کی فراہمی میں ہمیں جو ہے وہ سست روی کا شکار ہم دیکھتے آئے ہیں. یا ہمیشہ جو ایک ڈسکشن آف دا ٹاپک سال کے اینڈ پہ اگر عدالتوں کے اوپر ہوئی ہے تو وہ یہی ہوئی ہے کہ رواں سال کیسز جو ہے وہ ان کی پینڈنسی بہت زیادہ ہوئی ہے، انصاف کی فراہمی میں سست روی ہم نے دیکھی ہے. لیکن اس دفعہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کچھ حد تک کام جو ہے وہ بہتر ہوا ہے. سست روی جو پہلے کی نسبتاً تھی اس میں کافی حد تک بہتری ضرور آئی ہے. مزید بہتری ہونی چاہیے کہ یہ جو 13,000 کا فگر ہے اس کو میرے خیال سے 10,000 سے نیچے ہونا چاہیے تھا، تو پھر ہم کچھ بہتر سمجھتے ہیں. لیکن پھر بھی بہتری نظر آئی ہے. اور ایک چیز ہاں یہ بتائیے گا بھائی صاحب، یہ بتائیں کہ اس سال کے بڑے کیسز جو اسلام آباد کی ماتحت عدلیہ سے آئے ہیں یا اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر آئے ہیں، تو میرے خیال میں 2-3 بڑے کیسز تھے، ان کی ڈیٹیلز تھوڑے بتائیے گا کہ کون کون سے بڑے کیس جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہوئے. میرے خیال میں طارق جنگیری صاحب والا کیس تھا. اس کے علاوہ طارق جنگیری والا کیس تو میرے خیال میں آیا بھی اسی سال ہی ہے زیادہ، جس کا چرچا بھی رہا. پھر ایئر بلو کا کیسز تھا. سب سے بڑا کیس جو اس سال کا رہا، عمران خان کو توشہ خانہ کا جو نیب نے ریفرنس 2 بنایا تھا وہ ڈیسائیڈ ہو گیا، اس کے اوپر انہیں سزا ہو گئی. وہ ان کیسز کی ڈیٹیلز بتائیے گا. اور یہ اس سال کے میرے خیال میں بڑے کیسز رہے ہیں جو غالباً ڈیسائیڈ ہوئے اور جن کا امپیکٹ بھی آتا ہے سوسائٹی کے اوپر. اچھا دیکھیں، ہائی کورٹ میں اوبیسلی اس سال اگر ہم دیکھا جائے تو اگر ہم ہائی کورٹ کی حد تک بات کریں تو عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی جو ہے ان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں وہ لوور جوڈیشری میں ہیں، کچھ اسپیشل سینٹرل کورٹ میں ہیں، کچھ ڈسٹرکٹ کورٹ میں ہیں، ایف آئی اے کی کورٹس میں ہیں، جی بالکل احتساب عدالت وغیرہ میں. تو وہ وہاں سے جو فیصلے ہوتے رہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چاہے اوبیسلی اپیل ان کی فائل ہوتی رہی، وہ چیلنج ہوتے رہے، لیکن وہ سست روی کا شکار رہے. جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی ان کی اپیلیں تھی وہ ابھی تک فکس نہیں ہوئی. میرے خیال میں اپیل ان کی جنوری 2025 میں آئی اور ابھی تک میرے خیال میں فکس نہیں ہوئی. فکس ہی نہیں ہوئی، وہ انیشیلی کچھ فکس اور وہ میرے خیال میں وہ کیس تھا 190 ملین 190 والا بھی تھا. توشہ خانہ کا 14 سال عمران خان کو سزا ہوئی اور وہ کیس میرے خیال میں جنوری میں جناب وہ اپیل دائر ہوئی ہے اور آج جنوری میں اپیل دائر ہوتی ہے اور 2-3 مہینے تو وہ اپیل فکس ہی نہیں ہوئی. پھر میرے خیال سے 1-2 ہیئرنگز اس میں ہوئی ہیں، پھر اس کے بعد وہ اپیل فکس ہی نہیں ہو رہی ہے. اب میرے خیال میں اگلے سال ہے. اور اب چونکہ وہ فکس نہیں ہو رہی، اس کے ساتھ ساتھ جو توشہ خانہ کا کیس تھا اس میں ایڈیشنل جو ہیں شاہ رخ ارجمن صاحب، انہوں نے بشریٰ بی بی اور عمران خان کو 17 سال قید کی جو ہے وہ سزا سنا دی ہے. اس کے اب اوبیسلی وہ اب چونکہ وہاں سے وہ ڈیٹیل آرڈر اور پھر اس کے بعد اس وکیل جو ہے اس کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ چیلنج کریں گے، پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ اس کو دیکھا جائے گا کہ وہ فکس کب ہوتی ہے. کیونکہ اب ہم نے اس سال پوری ایک چیز یہ دیکھی ہے کہ جب خان صاحب کی یا عمران خان کی یا بشریٰ بی بی کی کوئی بھی اپیل یا کوئی بھی کیس یہاں پہ آ کے فائل ہوا ہے، اور سب سے زیادہ کیا ہوا ہے کہ جو پی ٹی آئی کے رہنما تھے، جس طرح وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی تھے، اس سے ہٹ کے علیمہ خان ان کی بہنیں تھیں جو عظمیٰ خان، پھر جو پی ٹی آئی کے جو سینئر قیادت ہے
وہ بار بار اسلام آباد ہائی کورٹ آ کے درخواستیں جو ہے وہ دائر کرتے رہی، عدالت کا دروازہ کھٹکھٹاتی رہی کہ ہمیں عمران خان سے اڈیالہ جیل میں ملاقات نہیں دی جاتی. حالانکہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ کئی دفعہ احکامات ہے بہت ساری درخواستوں میں کہ ایک مینول بنایا جائے اور ایک پراپر وہ مینول سیٹ کیا گیا ہے کہ منگل اور جمعرات کے روز ان کی ملاقات کا دن مقرر ہے عمران خان سے. آئی تھنک سو منگل کے روز وکیلوں کا ہے اور جمعرات کے روز فیملی ممبران کا ہے. لیکن پھر بھی ان کی ملاقات جو ہے وہ نہیں کروائی جاتی رہی. تو اس پر جو ہے وہ بار بار یہ تمام پی ٹی آئی کے جو لوگ ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹاتے رہے کہ آپ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کو اس چیز کا احکامات دیں، اور احکامات عدالت دیتی بھی رہی. توہین عدالت کے بھی نوٹسز جاری ہوتے رہے، اور وہ واپس آپ کو پتا ہے کہ کس طریقے سے عدالت کور ہوتی رہی، لیکن ملاقاتوں کا وہی سلسلہ آج تک چلتا اس رہا. چیز کے اوپر آئیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ساتھ ساتھ ہم سپریم کورٹ کو بھی چونکہ دیکھ رہے ہیں، تو اس سال میں کتنے جج جو ہے وہ اپنے عہدوں سے جنہوں نے استعفیٰ دیا ہے اور کون سے جج فارغ ہوئے ہیں اس سال میں، تو اس کی ڈیٹیل میں آتے ہیں کیونکہ یہ سال تو ختم ہوا اور اس میں جناب جو جج فارغ ہوئے ہیں ان کے حوالے سے بات کرتے ہیں. تو انہیں بتائیے کہ کون کون سے جج فارغ ہوئے ہیں. اچھا دیکھیں وقار بھائی، ہوتا یہ ہے کہ جب 27ویں آئینی ترمیم آنے لگی ہوتی ہے اسی دوران جسٹس طارق محمود جہانگیری کا بھی کیس جو ہے وہ جعلی ڈگری والا وہ بھی شروع ہو جاتا ہے. ایک طرف تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جسٹس طارق محمود جہانگیری کو اس دوران وہ کیا گیا تھا، عدالت نے کام کرنے سے روکا تھا، اسلام آباد ہائی کورٹ نہیں، ان کے اپنے کلی کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سرفراز ڈوگر صاحب نے کام سے روکا. تو وہ اس پہ بھی سپریم کورٹ گئے، بلکہ محسن اختر کیانی، جسٹس سمن رفعت امتیاز، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان، یہ ان کے ساتھ گئے ان کی بھی درخواست دائر کرنے. اور پھر اس کے بعد 27ویں آئینی ترمیم کے لیے محسن اختر کیانی، سمن رفعت امتیاز، جسٹس بابر ستار، جسٹس سردار اعجاز اسحاق خان صاحب اور جسٹس طارق محمود جہانگیری، یہ پانچوں 27ویں آئینی ترمیم کے خلاف بھی سپریم کورٹ میں گئے. انہوں نے وہاں پہ بھی درخواستیں دی، اور ایز اے پروٹیسٹ سپریم کورٹ کے 2 سینئر موسٹ ججز انہوں نے بھی ریزائن کیا. ٹھیک ہے، تو وہ اب سب کے سامنے ہے. لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ کہ عدالتوں میں اس سال جو تھا نا، رواں سال جو عدالتوں کا تھا، وہ انصاف کے لیے تو لوگوں کو انصاف شاید اس طریقے سے جس طرح پہلے ملتا آیا اسی طرح ہی مل رہا ہے، سلو اینڈ اسٹڈی والا حساب. لیکن ججز کی اپنی لڑائی، ججز کے اپنی جو ان کے اوپر سختیاں تھیں اس کے گرد ججز گھرتے رہے، ججز اس چیز کا شکار ہوتے رہے. بیسیکلی جہاں پہ جو انصاف کے منصف تھے، جو انصاف دینے والے تھے، وہ خود انصاف کے دروازے کھٹکھٹاتے رہے، وہ خود انصاف کے لیے پھرتے رہے. تو وہ حساب ہے کہ یہ سال منصف اپنا انصاف مانگتا رہا تو اس کو ملا رہا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جج جو ہے وہ خود جو ہے وہ سائلین کی جو ہے جگہ کھڑے ہو کے انصاف کے لیے ٹھوکریں کھاتے نظر آئے. ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دیکھیں جو 26ویں آئینی ترمیم آئی اس سال، 27ویں آئی، اس میں چیف جسٹس کی تقرری جو ہے اس کا طے ہوا. چیف جسٹس کی جو عمر تھی اس کو کرٹیل کیا گیا، بالائیات عمر کی جو تھی اس کو 2 سال بڑھایا گیا. ان کا ٹینیور جو ہے وہ عمر کے ساتھ نتھی کیا گیا. پہلے ان کا ٹینیور یہ تھا کہ جب تک کوئی جج جو ہے وہ اپنی ریٹائرمنٹ کی حد تک نہیں جاتا تھا، اور اگر وہ چیف جسٹس ہے تو وہ چلتا چلا جاتا تھا. اب جو ہے وہ چیف جسٹس کی جو ٹینیور پوسٹنگ ہوگی ہے وہ 3 سال کے لیے ہوگی. پھر چیف جسٹس کی تقرری کا جو طریقہ کار تھا وہ تبدیل ہو گیا، وہ پارلیمانی کمیٹی کے پاس چلا گیا. اسی کے اوپر بات یہ کرنے لگا تھا کہ دیکھیں پہلے ججز کی تقرری کس طرح ہوتی تھی کہ جو سب سے چیف جسٹس ہوتا تھا اس کے بعد جو سینئر موسٹ ہوتا تھا اس کو ایز اے چیف جسٹس لگایا جاتا تھا. اوبویسلی جو بھی کوئی اپنی فیلڈ میں محنت کرتا ہے وہ جب اس پوزیشن پہ پہنچتا ہے کہ نیکسٹ جو فائنل ایک سٹیج ہے اس کی کہ وہاں پہ پہنچنے کے لیے میرا اب نمبر ہے نیکسٹ، ٹھیک ہے، تو وہ جب وہاں پہ پہنچتا ہے ایک نئی امینڈمنٹ، اوبویسلی ججز کے لیے یہ امینڈمنٹ کی گئی کہ ٹاپ 3 جو ہوں گے ان میں سے کسی ایک کو تعینات کرے گا. تعینات بھی کون کرے گا؟ وزیر اعظم. ایک پارلیمانی کمیٹی پارلیمانی کمیٹی ہے، بالکل، وہ ڈیسائیڈ کرے گی کہ کون سا جج جو ہے وہ اس سے اہل ہے، اس کو چیف جسٹس بننا چاہیے. وہ لوگ اوبویسلی اب یہاں پہ پاکستان میں ایک روایت ہے جس کے بارے میں آپ کو پتہ ہے کہ ہمیشہ سے اسی کو لگایا جاتا ہے جو کل کو ان کے لیے فائدہ مند ہو. ہم پارلیمانی کمیٹی میں بہت بیٹھے جو حکومتی وزراء ہیں یا حکومتی لوگ ہیں، انہوں نے اوبویسلی وہی کرنا ہے. ان کو پتہ ہے کل کو جب ہم اپوزیشن میں جائیں گے تو ہمیں وہی سوٹ کرے گا جو ہمیں کل جب ہم پھنسیں گے یا ہمارے پہ کوئی کیسز ہوتے ہیں تو ہمیں کوئی ریلیف مل سکتا ہے. اس امید کے ساتھ وہ لوگ کر لیتے ہیں، وہ اس کو اپوائنٹ کر جاتے ہیں. تو میرے خیال سے جو ایک پہلے جو سسٹم تھا کہ سینیورٹی بیس پہ رکھا جائے، آئی تھنک سو دیٹ واز ٹوٹلی فیئر کہ آپ اسی طریقے سے چلتے، ایٹ لیسٹ کسی جج کے ساتھ انفیئر نہ ہوتا. ہم نے یہ دیکھا 26ویں آئینی ترمیم کے بعد جب یہ سب سے پہلے سسٹم کیا گیا کہ پارلیمانی ٹاپ 3 جو ججز ہوں گے رائٹ آفٹر دا چیف جسٹس،
ان کے اوپر جو ہے وہ ڈیسائیڈ کرے گی، ڈیسیجن کرے گی پارلیمانی کمیٹی، اور وہ پھر فیصلہ وزیر اعظم اور صدر کو بھیجے گی، اور وہاں سے اپروو ہونے کے بعد جو ہے وہ اس چیز کو ڈیسائیڈ کیا جائے گا کہ جو ہے یہ جج پارلیمانی کمیٹی نے فائنل کیا ہے، اس کو بطور چیف جسٹس ہائی کورٹ یا سپریم کورٹ جو ہے وہ لگایا جائے۔ لیکن اس سب میں دیکھا جائے جو باقی، اب جس طرح سے یہاں پہ ہوا یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں کیا کیا گیا کہ جی ٹرانسفر ججز بھی، اس کی بھی امینڈمنٹ کی گئی کہ ججز کی ٹرانسفر بھی کی جائے گی، اور ٹرانسفر بیسس پہ لا کے لاہور ہائی کورٹ سے ایک جج کو لایا جاتا ہے اور ان کو لا کے ڈائریکٹ چیف جسٹس بنا دیا جاتا ہے۔ تو اس میں جسٹس محسن اختر کیانی جو ایک ان کا نمبر بھی تھا، اینڈ ان کے ساتھ ایک طرح سے اب اوبیسلی امینڈمنٹ ہو گئی اس کے بعد، تو اوبیسلی ان کا نمبر پھر اس کے بعد پارلیمانی کمیٹی نے ان کی منظوری نہیں دی، ٹھیک ہے، اور پھر اس کے بعد ڈوگر صاحب کو بنایا گیا۔ تو یہ جو ساری 26 آئینی ترمیم تھی 26ویں، اس کے اندر عدلیہ کا آپ یہ کہیں کہ اس کی پوری جناب ورکنگ ہی تبدیل ہو گئی، اور وہ ججز کی ٹرانسفر، اس سے پہلے ہائی کورٹس کے اندر صوبوں کے اندر جو ہے ججز ٹرانسفر ہو کے اس طریقے سے ہائی کورٹس کے اندر آتے نہیں تھے، اور اب جو ہے وہ ہائی کورٹس سے ججز جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں تبدیل ہو سکتے ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ سے جج جو ہے وہ کسی بھی صوبے کی ہائی کورٹ کے اندر چلے جائیں گے، کوئی بھی جج ہے، جو جج بھی ابھی ریسنٹلی جس طرح باتیں چل رہی ہیں کہ شاید جسٹس ابھی بھی جج، اور آپ کیا دیکھتے ہیں کہ اور اس سے ہو سکتا ہے کہ ڈیفینیٹلی یہ ترمیم جب کی گئی ہے تو جوڈیشل ایکٹیویزم کو کسی نہ کسی حد تک کم کرنے کے لیے یہ کیا گیا ہوگا۔ اور پھر سب سے بڑا ڈیسیجن ہوا اس سال کا کہ وفاق کے اندر جو ہے وہ آئینی عدالت کا قیام عمل میں آیا ہے، تو آئینی عدالت بنی، اس کی 27ویں ترمیم کے بعد آئینی عدالت بنی، اس کے ججز کی تقرری کا ایک طریقہ کار بنا۔ پہلے تو 26ویں جو ترمیم تھی، آئینی ترمیم تھی، اس کے اندر یہ تھا کہ چاروں صوبوں کے اندر جو ہے وہ آئینی عدالتیں بنیں گی، ان کے بینچ بنیں گے، صوبوں کے اندر ہائی کورٹس کے اندر ہی بینچ بنیں گے۔ اب اسلام آباد ہائی کورٹ، اسلام آباد کے اندر بن گئی وفاق کی جو آئینی عدالت ہے، سارے آئینی ایشوز اس کے اندر چلے گئے، اور اب سپریم کورٹ کے پاس کیا رہ گیا ہے بتائیں؟ دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس نا صرف فوجداری، کارپوریٹ کیسز، وہ کیسز جن میں آئین سے ریلیٹڈ کچھ نہیں ہے، وہ صرف سپریم کورٹ دیکھے گی، اور باقی آئین سے متعلق جتنے بھی معاملات ہیں تمام تر آئینی عدالت میں جائیں گے، اور آئینی عدالت ہی اس چیز کو دیکھے گی کہ جتنے بھی آئین سے متعلق معاملات ہیں تمام تر آئینی عدالت کے پاس جو ہے وہ جائیں گے۔ فی الحال آئینی عدالت بن گئی، ججز چیف جسٹس بھی ہیں، ججز بھی اپوائنٹ ہو گئے، جو سابقہ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس عامر فاروق صاحب وہ بھی اب آئینی عدالت میں بطور جج جو ہیں وہ تعینات ہو چکے ہیں۔ اس کے علاوہ کہ آگاہ ہے ڈفرینٹ ججز ہیں، تو اب وہ انہوں نے بھی اپنا کام شروع کر دیا ہے سپریم کورٹ میں۔ لیکن ایک فائدہ ضرور ہوا ہے اس آئینی عدالت کے بننے سے کہ جو پینڈنسی تھی سپریم کورٹ میں کے اندر جتنی سیاست ہوتی تھی یا جتنے پاپولر کیسز لگ جاتے تھے، اور سائلین جو ہے وہ اپنے کیسز کے لیے در بدر پھرتے رہتے تھے، تو اب ہونا تو یہ چاہیے کہ جتنے بھی دیوانی نیچر کے کیسز ہیں، فوجداری نیچر کے کیسز ہیں، جو باقی کیسز ہیں، وہ ڈیفینیٹلی سپریم کورٹ آف پاکستان سن رہی ہے۔ آئینی عدالت اور از خود نوٹس کا جو اختیار ہے وہ بھی آئینی عدالت ہی لے گی یہ ساتھ، تو سپریم کورٹ اب از خود نوٹس بھی نہیں لے سکتی جناب، جس طریقے سے پچھلی عدالتوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ پوری سول جو حکومت ہوتی تھی اس کے پیرالل ایک گورنمنٹ بھی بن جاتی تھی عدالت بعض کا، تو میرے خیال میں یہ بڑا غلط تھا، اور اسی وجہ سے یہ اتنی بڑی جو ہے ریفارمز بھی آئی ہیں عدلیہ کے اندر جو آپ کو اب آپ دیکھ رہے ہیں۔ وقار بھائی آپ نے یہ حالیہ کچھ 2-3 سالوں میں یہ چیز آپ نے نوٹس کی ہوگی کہ راتوں کو بھی عدالتیں کھلی ہیں، اور عدالتیں کیوں کھلی ہیں؟ سیاسی معاملات کے اوپر، سیاسی چیزوں کے اوپر، سیاسی لوگوں کے اوپر، ٹھیک ہے، سیاسی جماعتوں کے لیے عدالتیں رات کو 9-9 10-10 بجے بھی کھلی ہیں۔ تو کبھی عام ایک شہری کے لیے نہیں کھلی عدالت، یا عام ایک شہری کا آپ کو اس چیز سے بخوبی علم ہے کہ سپریم کورٹ میں ایک کیس آپ کی اپیل اگر چلی جاتی ہے، 6 مہینوں تو آپ بھول جائیں کہ آپ کی اپیل فکس ہوگی، 6 مہینے کے بعد کہیں جا کے اگر آپ کی فکس بھی ہوتی ہے تو وہ بھی 2-1 مہینے بعد جا کے کہیں فکس ہوگی۔ تو آئینی عدالت بننے کے بعد ایک چیز جو اگر اچھی ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ جو کیسز تھے ان کو جلد سے جلد سنا جا رہا ہے، نمٹایا جا رہا ہے، ججز جو ہے اس کو ٹائم دے رہے ہیں، جو فوجداری کیسز تھے، جو باقی دیگر دیوانی کے جس طرح کیسز تھے، لوگوں کے جو کیسز تھے، بیسیکلی لوگوں کے ان کے جو ہے عام سائل کے جو کیسز تھے، ہاں ان کی حد تک جو ہے وہ اب آہستہ آہستہ کام شروع ہو رہا ہے، اور اس چیز کے اوپر معاملات جو ہے وہ تیزی سے بڑھ رہے ہیں، کیسز کو جلدی جلدی سنا جا رہا ہے۔ تو رواں سال اگر ہم دیکھیں جتنی بھی جوڈیشری تھی، ٹھیک ہے، سپریم کورٹ، ہائی کورٹ، لوور جوڈیشری، اوور آل ساری، تو کیسز کے لحاظ سے کام شام ہوتا رہا، لیکن سب سے زیادہ جو اب ٹاپک آف دا ڈسکشن اگر کوئی بنی ہے پورے پاکستان میں، ٹھیک ہے، تو وہ اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ بنی ہے، اور صرف اس لیے
ججز کے استعفے، اسلام آباد ہائی کورٹ میں ججز کی ٹرانسفر، ججز کی اکھاڑ پچھاڑ، اور وہ صرف اور صرف کب ہوئی؟ 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم کے بعد. اور خاص طور پہ ڈیفینیٹلی 26ویں دیکھیں، آئینی اور ترمیم کے بعد. 26ویں اور 27ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ اس میں کرٹیز ہوئی ہیں پاور عدلیہ کی، ڈیفینیٹلی وہ کاٹی گئی ہیں، ان کی پاورز کٹ گئی ہیں، اور ججوں کو بھی اپنا جو فیوچر ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ کتنا ایک برائٹ نظر آ رہا ہے. اور آیا جو جوڈیشری کے کام ہے اس میں کوئی مداخلت آئی ہے یا نہیں آئی ہے، بہرحال یہ تو آنے والے دن ہی اس چیز کو. لیکن ججز بھی دیکھیں، اب یہ جو ہم بات کر رہے تھے نا کہ ٹرانسفر والی، اب ججز بھی اس چیز سے شروع میں جب یہ ٹرانسفر والی آئی تو ججز عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ یہ چیز نہ ہونی چاہیے ٹرانسفرز والی. اب تو اوبیسلی ایک امینڈمنٹ پاس ہو چکی ہے، اور ججز کو پتہ ہے، اب ججز کو بھی پتہ ہے کہ یار وہ بھی اب اپنا کام نہ جس طرح سے کہ ہم بس کرتے ہیں فلو میں، ٹرانسفر کرنا ہوگا جدھر پاویں بھیج دیں ہم جا کے کر لیں گے. تو وہ ججز بھی اب نا ود ٹائم ان کی کوشش تھی کہ شاید یہ چیز ریورس ہو جائے گی، لیکن انفارچونیٹلی وہ چیز ریورس نہیں ہوئی. اور سب سے ایک اہم چیز یہ کہ جنہوں نے یہ ترامیم پاس کرائی ہیں، ٹھیک ہے، انہوں نے تو ترامیم پاس کرا لی، کل کو آ کے پھر جب کوئی اور گورنمنٹ آئے گی وہ اپنی ایک نئی ترمیم لے آئے گی، تو یہ ترمیم کا سلسلہ اسی طرح چلتا رہے گا ججز کے اوپر اور یہ ساری. لیکن اس سب چکر میں میرے خیال سے جو عام سائلین ہے نا ہمیشہ وہ رگڑا جاتا ہے. سیاستدان تو پھر نہ کچھ کر کے اپنی چیز کرا لیتا ہے، لیکن ہمیشہ جو اس میں پھنستا ہے جی یہ سال تو عدالت کے اندر ریفارمز کا سال رہا ہے، بہت بڑی بڑی تبدیلیاں آئیں، بڑی ریفارمز آئیں، عدالت کی ورکنگ ساری تبدیل ہوگی. تو اور جج بھی اس پورے سال کے اندر آپس میں جناب اپنے اختیارات کی جنگ ہی لڑتے ہوئے نظر آئیں. لیکن آنے والے دنوں میں ہم یہ امید کرتے ہیں کہ اگر جس طریقے سے اب چیزیں طے ہو گئی ہیں، حدود و قیود کا کم از کم تعین ہو گیا ہے کہ کون سے کیس کس عدالت میں جائیں گے اور کس طریقے سے کیسز کی جو فیٹ ہے وہ ڈیسائیڈ ہوگی. تو اس امید کے ساتھ کہ آنے والا سال جو ہے وہ سائلین کا سال ہو، انہیں انصاف ملے اور عدالتیں اپنا پراپر کام کریں، تو اس کی مثبت تبدیلی آئی. بہت شکریہ.